ڈیئر فرینڈس، تو میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برڈز۔ تو دوستوں، امید تو یہی رکھتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ۔ تو دوستوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ میرے پرندوں کی میرے پاس اس وقت سیٹ اپ کیا بنا ہوا ہے، کیا نہیں ہے۔ اور اس وقت دوپہر کا کوئی 1:30 بج رہا ہے اور آج میں اپنے برڈز کو، اپنے پرندوں کو کیا دے رہا ہوں، کیا نہیں دے رہا ہوں، یہ تمام تر تفصیلات میں نے کہا کیوں نہ ایک تتر برڈ کے بارے میں نا چھوٹا سا ولاگ، اور یہ میرا ولاگ فرسٹ ٹائم ولاگ ہے اور آپ دوستوں کو بتاتا چلو یار یہ قربانی کے لیے بکرے رکھے، تھوڑا بہت شوق کیا ہے۔ اور خیر چلتے ہیں تتروں کے پاس اور اپنے پرندوں کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم اگر بریڈنگ کیج میں پرندے ہم نے رکھے ہوئے یا آپ نے رکھے ہوئے تو ہمیں کس طرح رکھنے چاہیے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم چپل پہن لیتے ہیں اور ہم لوگ پہلے جانوروں کو نا میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ ابھی میں نے ان کو فیڈنگ کروا رہا ہوں، یہ بھوسے کی لونی ہے، اس میں آٹا چوکر فیڈ وغیرہ یہ وہ مکس ہوتا ہے۔ تو یہ دوپہر کا ٹائم ہے، دوپہر کے ٹائم پہ ان کو میں یہ کھلاتا ہوں، سبز چارہ انہوں نے صبح کھایا ہے اور پانی وغیرہ میں نے ان کو پلایا ہے۔ ماشاءاللہ قربانی کے لیے بس دعا کیجیے گا اللہ پاک حلال رزق دے۔ اور یہ بکرے دیکھیں، یہ روم میں الگ ہے، یہ الگ لاٹ ہے، یہ الگ پرائس سے ہیں، اور وہ جو باہر کھڑے ہوئے ان کا طریقہ کار پورا الگ ہے۔ تو یار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت جانور ہیں۔ اور آسٹریلین بجز پیرٹ کے جو میرے پاس 2 پیئر ہیں وہ بھی میں نے اوپر رکھ لیے۔ ابھی شفٹنگ میں نے ایسا سمجھے کہ میں نے اپنی نا ہلکی پھلکی شفٹنگ کر لی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے نا اس روم کو ہم اسٹوڈیو بنائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ فی الحال تو میں نے اپنا ایسا سمجھے کہ قبضہ جو ہے نا وہ ڈیرا اپنا جمائے، اوپر آ کے سیٹ اپ بنائے۔ اور چلتے ہیں تتروں کی کیج کی طرف۔ یہ میرے تتروں کا کیج ہے، اس میں میرے پرندے بند ہوتے ہیں، سامنے سے وینٹیلیٹڈ ہے۔ اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے ہوا وغیرہ کے لیے تو وہ نا کیج کے قریب اس طرح آٹومیٹکلی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اندر تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ گرمی ہے، لیکن ہیٹ اپ ہونی چاہیے، گرمی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیئر ہوتی ہے کہ ہمیں کیونکہ موسم تو گرم ہونا ہے نا بھائی، وہ آپ کس پوزیشن میں بھی رہیں، آپ کو موسم گرم رہنا ہے تو اس ٹیمپریچر کو جو ہے نا آپ نے مینٹین کس طرح کرنا ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہلکی پھلکی زمین میری نم ہے، کیونکہ کل میں نے تقریباً شام کے ٹائم 4 بجے کے ٹائم جو ہے نا ان کی جو مٹی ہے کیج کے اندر، اچھا مٹی جو کیج کے اندر ہوتی ہے اس کی صفائی آپ لوگوں نے پراپر رکھنی ہے، صفائی کی مینٹین صفائی پہ نو کمپرومائز ہے۔ لوسن وغیرہ دیتے ہیں، پالک وغیرہ آپ لوگ دیتے ہیں، اس کا ویسٹیج بچ جاتا ہے۔ خیر سوکھا ویسٹیج تو کچھ نہیں کرتا، جب ان کی بیٹیں اندر زیادہ ہو جاتی ہیں، باجرہ اور بیٹیں مکس ہوتی ہیں، اس میں سے ایک کیڑے وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں نا ان سے پھر آپ کے پرندوں کی کیئر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں 2 فیمیلز، اور دعا کیجئے کوئی میل ارینج ہو جائے۔ وہ والی جو فیمیل ہے جو اس طرف کھڑی ہوئی ہے، اگر میں آپ کو دکھا پاؤں، یہ والی فیمیل، یہ جو فیمیل ہے یہ میرے پاس انڈے میں سے نکلی تھی اور الحمدللہ ابھی انشاءاللہ 2 مہینوں کے بعد یہ اڈلٹ ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے یہ اس کی امی ہے، یہ ماں بیٹی ہیں، یہ دونوں ہی میرے پاس ہیں۔ اور میرا میل تتر جو ہیرا تھا ایکسپائر ہو گیا وہ اتفاق سے، تو اس کے بعد میں میل تتر مجھے مل نہیں رہا، اور اس کے بعد یار میں انٹرسٹ بھی زیادہ نہیں لے پا رہا ہوں، کیونکہ یار میرا جو ہیرا تتر گیا نا اس کے بعد ایسا سمجھے کہ پرندوں سے دل اٹھ گیا ہے۔ لیکن آپ دوستوں کی جو خدمت کر رہے تھے، آپ لوگوں کی جو محبت ہے، میں نے کہا کیوں نہ یار یہ صدقہ جاریہ کا کام کیا جاتا ہے تو اس کام کو آگے بڑھایا جائے، لوگوں تک اچھی سے اچھی انفارمیشن بتانے کی لوگوں کو کوشش کی جائے، کیونکہ علم جو ہے نا بانٹنے سے بڑھتا ہے، علم چھپانے سے نہیں بڑھتا۔ آپ کے پاس بھی اگر ایسی قسم کی کوئی بھی نالج ہے تو کوشش کریں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی ان باتوں سے، آپ کے ان نسخہ جات سے، آپ کے ان ٹوٹکوں سے، آپ کے ان اگر کہوں سجیشن سے ہو سکتا ہے ان کا بھلا ہو جائے۔ تو یار ابھی ہم لوگ دوپہر کا ٹائم ہے اور سب سے پہلے کیج کے اندر کریں گے پانی کی چھنکاؤ۔ کیج کے اندر نا پانی کی چھنکاؤ کا ہونا ایک اہم ہے، خاص طور اس گرمی کے سیزن میں جس طرح کی پوزیشن آپ اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس پوزیشن میں تو بی مسٹ ہے۔ اس پوزیشن میں اگر ہم لوگ نہیں کرتے تو ایسا سمجھیں کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ یار ابھی 2 فیمیلز ہیں، ان کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، اوپر سے جانور بکرے رکھ لیے تو پھر بکروں کے جو خدمت ہے نا وہ کافی ٹائم لے جاتی ہے۔ سٹی ایریاز میں رہ کر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یار جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا، بھوسے کا بندوبست کرنا، فیڈنگ کروانا ان کو، یہ تمام تر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ابھی جو ہے پانی ہے،
پانی آپ اس کو جو ہے 8ویں دن دھویا کریں، ہر 8 دن کے بعد کوشش کریں اس کو آپ صاف کریں۔ تو یہ میرا 2-3 دن کا صاف ہوا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں پانی بھی جو ہے بالکل صاف ہے۔ کیج کے اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا کیمرہ آپ کو صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے نہ دکھا پا رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ میں برڈ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کپی ہے یہ باجرے کی کپی ہے، تو اس سے ہمیں واش کرنا ہوگا۔ اس کو واش کر لیتے ہیں۔ واش کرنے کے بعد اب دیکھیے گا یہ چٹکیوں میں واش ہوگی۔ یہ گیا، یہ ہماری جو کپی ہے وہ صاف ہو گئی۔ اور یہ دانہ اگر میں آپ کو دکھاؤں، اس وقت سیزن میں یہ مکس دانہ میں یوز کروا رہا ہوں۔ یہ آپ کو پرندوں کی شاپ سے مل جائے گا بآسانی، آپ لے سکتے ہیں وہاں جا کر۔ یہ مکس دانہ ہے اور یہ مکس دانے کو میں اس کے اندر پٹ کر دوں گا۔ اور یہ جو کپی ہوتی ہے یہ آپ نے کم بھرنی ہوتی ہے، زیادہ نہیں بھرنی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ خوراک رکھیں گے تو ضائع ہوگی، اور ضائع ہونے کی وجہ سے وہ کھائیں گے نہیں۔ اگر کم خوراک آپ رکھیں گے، اگر کپی سے گر بھی جاتی ہے نا، وہ زمین سے اٹھا کر بھی کھا جائیں گے۔ تو اس کے اندر جو باجرہ ہے اس کے اندر میرے پاس کنگنی ہے، جو ہے، اس کے بعد میرے پاس اس میں جو ہے سرسوں کا بیج ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں یہ باجرہ ہے، گندم ہے، مطلب ساری ہے، چاول جو ہوتے ہیں ساری والے وہ چاول ہیں، مطلب سورج مکھی کا بیج ہے، کافی غذائیتیں موجود ہیں۔ یہ مجھے کسی دوست نے ریکمنڈ کی تھی طوطوں کے لیے، تو جب میں وہاں سے لایا میں نے چیزوں کو دیکھا اور پرندوں کو میں نے ٹرائی کروایا۔ میں نے کہا یار یہ میرے پرندے بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے کھا رہے ہیں اور ہیلدی رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ مجھے بھی یہ دانہ اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تب سے میں نے یہ دانہ اسٹارٹ کر لیا ہے اور الحمدللہ ابھی تک مجھے یہ فائدہ دے رہا ہے۔ تو کیج پورا ہو گیا گیلا، اور پانی اور باجرہ ان کو مل چکا ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو نا تھوڑی سی اپنی روٹین بتا دوں برڈز کے حوالے سے۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ دوپہر کا ٹائم، اس میں یہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی ظہر کی اذان کے بعد ہم نے پڑھنی ہے نماز، تو کیج کو ہم کریں گے بند اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔